لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو آپ کے سامنے ناک رگڑتا ہوا آ رہا ہو، آپ کا غلام بننے کے لیے تیار ہو، تو وہ آپ کو ملتا بھی ہے، اور اس میں عزت کس کی ہوتی ہے؟ آپ کی۔ اور ایک چیز ہوتی ہے آپ ناک رگڑتے ہوئے کسی سے کوئی چیز لیں تو وہ چیز تو مل جائے گی مگر آپ کی عزت نہیں ہوگی۔ آپ کسی غلام کے پاس جائیں، یار تمہاری بڑی نوازش ہوگی، تم میرے غلام بن جاؤ، اس کے پاؤں میں پڑ جائیں، اس کے سامنے ناک رگڑنا شروع کر دیں، تو وہ غلام بن تو جائے گا مگر جب بنے گا نا غلام تو عملی طور پر آپ اس کے غلام ہوگے، وہ آپ کا سیٹ ہوگا، اس کو پتا ہے یہ میرا محتاج ہے اور میرے سامنے ناک رگڑ کے آئے تھے۔ تو ایسے اللہ دنیا دیں گے۔ اور اگر اس کا برعکس کر لیا، دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری، من کانت دنیا ہمہ، دنیا کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، فرمایا اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے فقر و فاقہ رکھ دیں گے۔ دولت ہوگی تو بھی ہر وقت ڈر لگا رہے گا، یار کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، ہائے۔ تبھی تو لوگ بعض کتنے دولت مند ہیں صدقہ و خیرات نہیں کرتے، کم نہ ہو جائے پیسہ۔ تو میں موبائل کی دکان پہ کھڑا تھا، وہ میرے بہت قریبی دوست، تو وہ میں موبائل خرید رہا تھا تو وہ بھی میرے ساتھ کھڑے، تو میں نے ان سے کہا یار آپ اتنا سستا موبائل کیوں لے رہے ہو، آپ کے پاس اتنا ماشاءاللہ پیسہ ہے تو آپ ذرا مہنگا والا موبائل لے لو۔ تو انہوں نے کہا نہیں یار یہ فلانا ڈمکانا، اور میں جتنا پیسہ دکان سے، بڑا بزنس ہے ان کا، میں کماتا ہوں تو میں انویسٹ کر رہا ہوں، اس کو کما رہا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں، آگے میں نے اتنے پلاٹ خریدے، اتنی دکانیں خریدیں، اتنے یہ وغیرہ وغیرہ، جو چیز خریدی ہے وہ نہیں بتاؤں گا تاکہ کوئی پہنچ نہ پائے نا ان تک، فرضی چیزیں بتا رہا ہوں۔ تو ایسے میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اللہ کے بندو ابھی آپ جوان ہو ماشاءاللہ، آپ کی عمر 30-35 سال ہے، ابھی آپ کی عمر ہے کھانے کی، جتنا کما رہے ہو وہ مزید کمانے کے لیے انویسٹ کر رہے ہو تو کھاؤ گے کب؟ میں نے کہا ابھی آپ اچھا موبائل رکھ لو، اچھے موبائل سے سہولت ہوتی ہے، نیٹ اچھا چلتا ہے، اس پہ بیانات ڈاؤن لوڈ کرنے میں سہولت ہوتی ہے، اس پہ بہت سارے سافٹ ویئر ہوتے ہیں، کوئی غلط استعمال کرے تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہ تو صحیح استعمال کرنے والے آدمی ہیں، اس لیے ان کو میں نے ترغیب، میں نے کہا اچھا موبائل رکھ لو۔ پھر گاڑی اچھی رکھ لو، نہیں یہ گاڑی نہیں ہے، گاڑی تو سستی سی رکھی ہوئی ابھی یوں۔ میں نے کہا بھائی یہ 30-35 سال ابھی آپ ہو گئے تو یہ کھانے کی شروع ہو چکی ہے عمر، یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھی کھانے کی عمر۔ میں نے کہا آدھے پیسے انویسٹمنٹ میں لگایا کرو، آدھے کھا لیا کرو، چلو اتنا کر لو، جیب سے موبائل تو اچھا نکلے کم از کم، اس سے اچھے طریقے سے غسل دیں گے لوگ۔ غریب آدمی کو تو غربت عیب نہیں ہے، یاد رکھو، یہ بار بار بتا دوں، اگر وہ غریب ہے تو عیب نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ اپنی نااہلی سے غریب بننا یہ عیب ہے۔ ہمارے نبی جو غریب تھے وہ اپنی معاذ اللہ اپنی نااہلی سے نہیں تھے، ہمارے نبی کے پاس بہت دولت تھی، صدقات و خیرات کر دیا کرتے تھے، اللہ پہ توکل کرتے تھے، اس لیے مسکین تھے۔ تو ایک سست اور کاہلی کی وجہ سے وہ غریب بنا ہوا ہے نا، پڑا رہتا ہے گھر میں، یہ غربت پہ جنت نہیں ملے گی اس کو۔ تو اس لیے اگر اللہ نے کسی کو دولت دی ہے تو اپنے اوپر خرچ کرے، وہ دولت کی حفاظت بھی کرے۔ تو میں نے کہا آدھی محفوظ کر لو اور آدھی کیا کر لو، کھاؤ، موبائل لو۔ موبائل والا بڑا خوش ہو رہا ہے، موبائل جو جس دکان میں وہ بڑا خوش ہو رہا ہے۔ خیر ترغیب دی، لیکن انہیں شاید وہ اتنی جلدی اثر نہیں ہوتا، تو ممکن ہے آج جا کے خرید لیں وہ اچھا موبائل، یہ بیان سننے کے بعد۔ تو یہ کیا ہے، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اتنا کچھ ہو کے بھی آدمی کیا سمجھتا ہے مستقبل میں غریب نہ ہو جاؤں۔ فقر، اس سے وہ غریب اچھا نا جس نے خرچ کر کے کھا لیا پی لیا۔ میں نے اس کو حدیث سنائی، میں نے کہا دیکھو حدیث میں آتا ہے تمہارا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا، جو پہن کے پرانا کر دیا، جو جمع کر رہے ہو تمہارا تھوڑی مر جاؤ گے، وارثوں کا ہے۔ تو چلو آپ سوچ سکتے ہو وارثوں کا ہی ہے نا، تو چلو میری اولاد تو فائدہ اٹھائے گی، نہیں پھر وارث بھی اسی ترتیب پہ زندگی گزاریں گے جس ترتیب پہ آپ نے زندگی گزاری ہے، وہ بھی کہیں گے نہیں یہ کس کا ہے، ہماری اولاد کے کام آئے گا۔ تو ہر آدمی اس نیت سے جمع کر رہا ہے کہ میری اولاد کے کام آئے گا، اور اولاد اس نیت سے جمع کر رہی ہے میری اولاد کے کام آئے، اور پھر وہ اولاد اس نے تو کام کس کے آئے گا پھر؟ وہی بات ہے، بڑا مشکل ہے سمجھانا بھائی، کام کس کے آئے گا؟ کسی کے بھی نہیں آ رہا۔ آخرت کو جو قیامت کے دن جو آخری بندہ پیدا ہوگا نا، اس کے حصے میں اتنے پلاٹ آئیں گے، اتنی زمینیں آئیں گی، تو وہ تو ویسی قیامت کی ہولناکی میں تباہ ہو جائے گا بیچارہ، اس کے لیے جمع کر رہے ہو سب کچھ۔ تو بھائی جیسے آپ کو اللہ نے 2 ہاتھ 2 بازو دیے، اللہ نے آپ کی اولاد کو بھی دیے، کچھ رکھو اور کچھ اولاد کو بولو کہ اپنی محنت سے بھی کچھ کمانا ہے، کچھ میں بھی کھاؤں گا، میں نے جو اپنا لیا آدھا تمہارے لیے، آدھا میں کھا کے دنیا میں مرنے سے پہلے میرا ویژن ہے کہ ختم کر کے جاؤں میں آدھا، ورنہ کمانے کا فائدہ کیا ہوا؟ ختم کرنے میں یہ بھی ہے کہ آخرت کے ذخیرے میں بھی، اپنی ذات پہ بھی، یعنی
مدارس میں، مساجد میں، غربا اور مساکین پہ بھی وہ بھی خرچ کرنا ہے، وہ اصل تو وہ انویسٹمنٹ تو وہ ہے، لیکن وہ نہیں ہو رہا تو اپنی ذات پہ تو کم از کم کرے نا. تو یہ مطلب ہے جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، سب کچھ ہوگے بھی اللہ فقر سامنے رکھ دیں گے. صحت اچھی ہوگی مگر ہر وقت بیماری کا ڈر لگا رہے گا. سب سے صحت مند ہوگا مگر ڈر رہے گا یار کہیں تھوڑا سا بھی میں. تبھی گورے جب صحت کا خیال کرتے ہیں نا تو وہمی بن جاتے ہیں. مائیکل جیکسن نے صحت کا خیال رکھنا شروع کیا تو پاگل ہو گیا، وہ جھوٹا پانی پینا چھوڑ دیا، مسافہ کرنا چھوڑ دیا جراثیم نہ لگ جائیں. اتنا تو نہیں ہے، اتنے تو پاگل ہونے کی علامت ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، جس چیز کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں اس کا خوف دل میں ہو جائے گا کہ یہ مجھ سے چھوٹ جائے گی، حالانکہ آپ بہت آگے نکل چکے ہوگے، پھر بھی ڈر لگا ہوگا کہ میں اس دوڑ میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں. اور دوسری بات کیا فرمائی؟ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلًا، اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے. فکریں مختلف، اہداف بہت سارے ہو جائیں گے جس کی وجہ سے دماغی سکون نہیں ملے گا. یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. اور فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، دنیا اس کی سوچ کے مطابق نہیں ملے گی جس کی محنت کر رہا ہے، ملے گی اتنی جتنی مقدر میں ہوگی. پائلٹ بننے کی کوشش کرے گا مگر مقدر میں کیا لکھا ہوگا؟ کیلے کے چھلکے پہ پاؤں آ کے ٹانگ کا ٹوٹنا اور پھر بالآخر ریڑھی لگانا. نہیں یاری بات. آخرت جو سامنے رکھی تو وہ تو ملے گی ہی ملے گی، لیکن جس نے دنیا سامنے رکھی تو کسی کو ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی، وہ بھی اللہ اپنی مرضی سے دیں گے. تو اس لیے آخرت کو سامنے رکھیں. لیکن خلاصہ کیا ہوا بیان کا؟ کس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے؟ آخرت. اور آخرت ہم سے دنیا چھڑواتی نہیں ہے، یہ سارے دنیا کے کام کرنے ہیں، نیت صحیح کر لینی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، یعنی جو بیوی کو نان نفقہ دیتے ہو سب سے بہترین صدقہ ہے. تو گھرداری عبادت بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ اب کھلانے کے لیے کمانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یا چوری کے پیسوں سے بیوی کو کھلائیں گے؟ ہے بھائی. تو پہلی بات کیا ہوئی؟ آخرت کو سامنے رکھنا ہے. دوسری بات، آخرت ہم سے دنیا چھڑواتی نہیں ہے بلکہ ہمیں دنیا کی اور ترقی دلوا دیتی ہے کیونکہ ہم اخلاص کے ساتھ کام کریں گے. اچھا، تیسرا فائدہ کیا ہوا؟ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے چلنا یا دوڑنا ضروری نہیں ہے بلکہ دوڑ کے مقابلے میں آنا ضروری ہے. صحیح ہے نا؟ ریس لگانا ضروری ہے. اور چوتھی بات یہ ہوئی کہ ریس لگانے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ وقت سے پہلے کام کر لیں، وقت کی پابندی کریں، اوقات کو منظم کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.